نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم ہیں 28ویں پارے پر، جز نمبر 28، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جز نمبر 28 جو ہے 28واں پارہ، 28واں پارہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ دین سے وابستگی، کہ ہمیں اپنے دین سے کنیکٹ رہنا کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے، اور اگر ہم دین سے اپنے کنیکشن کو کاٹ دیں یا وہ کٹ جائے تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری سورہ ہے وہ ہے سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ جو ہے یہ جیسے کہ نام سے پتہ چلتا ہے امتحان کے بارے میں ہے، آزمائش ہونے والی ہے، امتحان ہونے والا ہے، اور اسپیشلی وہ امتحان جس میں محبتوں کو چیک کیا جاتا ہے، محبتوں کا امتحان۔ ہم بھی لیتے ہیں نا، لوگوں کا چیک کرتے ہیں کہ کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، تو یہاں ہے بیسیکلی امتحان لیا جائے گا۔ مدنی سورہ ہے جس کی 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ امتحان ہے اس میں ایک صحابی کا، مومن عورتوں کا، وہ مومن عورتیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ جائیں ان کا امتحان لیا جائے، اور ویسے بھی وہ مومنین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خاطر مدینے میں آ کر بس گئے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے، ان کو بھی بہت سے امتحانات میں سے گزرنا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ۔ سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بتایا کیا گیا ہے یا شان نزول کیا ہے پہلی آیت کے بارے میں، کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کیا، تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ، تو اس میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ صلح حدیبیہ کب کیا گیا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ 6 ہجری میں، 6 ہجری میں کیا گیا تھا۔ اور ایک رول یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے والوں کے پاس آئے تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے، جبکہ مدینہ میں اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے یا مشرک ہو جائے اور اس کو مکہ بھیجا جائے تو مکے والے اس کو رکھ لیں گے۔ اور بھی کئی اس میں شرطیں رکھی گئی تھیں۔ اینی ویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی غرض سے ایک پلاننگ بنائی۔ فتح مکہ کب ہوئی تھی؟ 9 ہجری کو۔ پلاننگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ وائی ناٹ کہ ایک بہت بڑا لشکر جنگ کی مقصد سے نہیں، خالی مارچ کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو اور ہم مکہ کو فتح کر لیں۔ اب یہ جو پلاننگ کی گئی تھی اس کے متعلق بہت کم لوگوں کو معلوم تھا، کیونکہ حکمت بھی یہی تھی کہ زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں نہ بتایا جائے۔ کیوں نہ بتایا جائے؟ کیونکہ بات کہیں مکے والوں تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر ان تک بات پہنچے گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جنگ کی تیاری کریں گے، جبکہ ہم لوگ جنگ کی غرض سے نہیں جا رہے۔ ایک امن سے مارچ کیا جائے گا اور وہاں جا کر مدینے پہ کو فتح کر لیا جائے گا۔ اب چند ہی لوگ اس بات سے واقف تھے، جن میں ایک صحابی کا نام بتایا جاتا ہے حاطب بن ابی بلتہ۔ حاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے۔ بدری صحابی کون ہوتا ہے؟ وہ جس نے غزوہ بدر میں حصہ لیا۔ یہ خود تو آئے تھے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس وقت کی بات ہے، لیکن ان کی جو فیملی تھی وہ نہ آ سکی۔ اب جو صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتہ، انہوں نے کیا کیا کہ ایک خط لکھا، خفیہ خط، کس کے نام؟ قریش کے سرداروں کے نام، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے متعلق جو پلاننگ کی گئی تھی وہ ساری ڈیٹیل لکھ دی کہ بھئی یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔
اب اس صحابی نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا تاکہ جو وہاں کے سردار ہیں وہ ان کی فیملی کی ٹیک کیئر کر سکیں، کیونکہ باقی جو صحابی تھے جن کی فیملیز وہاں رہ گئی تھیں وہاں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار آلریڈی موجود تھا جو ان کی ٹیک کیئر کیا کرتا تھا، لیکن اس صحابی کا وہاں اور کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کا جو گھرانہ تھا وہ بہت خستہ حالی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، یعنی کھانے پینے کے بھی پرابلم، رہنے کا بھی، اور ظاہر ہے جب وہ پرابلم میں تھے تو ان کو یہاں تکلیف ہو رہی تھی، تو اس تکلیف سے اپنی فیملی کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی، خط میں سب کچھ لکھا۔ اب ہوا کیا کہ انہی دنوں ایک عورت جس کا نام سارہ بتایا جاتا ہے، سارہ ایک لونڈی تھی، کس کی لونڈی تھی؟ وہ بنو عبد المطلب کی، وہ مکہ سے مدینہ آتی ہیں کچھ ہیلپ لینے کے لیے، فائنینشیل ہیلپ بیسیکلی۔ جب وہ آتی ہیں مکہ سے مدینہ، سارہ لونڈی کا نام ہے، تو مدینے والوں نے ان کی خوب مدد کی، ان کو سواری دی، کپڑے دیے، کھانا دیا، کچھ مال اسباب جو بھی وہ کر سکتے تھے ان کو سب کچھ دیا۔ اب حاطب بن ابی بلتہ ان کو یہ چانس ملا کہ اب یہ خط وائی ناٹ میں اس کو دے دوں اور یہ جا کے وہاں ان تک پہنچا دے۔ اس عورت نے وہ خط لیا اور اس خط کو اس نے اپنے بند میں چھپا لیا، بند جوڑا جسے کہتے ہیں، اس میں اس نے اندر کر دیا۔ اب وہ جا رہی ہے، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا، اللہ کے پیغمبر تھے نا، کہ فلاں عورت ایسا ایسا کر کے یہ سب کچھ پوری پلاننگ بتا دی کہ یہ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر، 3 صحابی، ان کو بھیجا، ان کو بتا کہ فلاں جگہ تک وہ عورت پہنچ چکی ہے، جاؤ اور اس سے وہ خط نکال کر لاؤ، کیونکہ بڑی خرابی ہو جانی ہے، وہ ایک خط وہاں پہنچے گا اور وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی خون خرابہ ہو۔ جب ان صحابہ کرام نے اس کو روکا، پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اگر آسانی سے آرام سے نہیں دو گی تو ہم تو تمہیں مار دیں گے، اینی ویز جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے جوڑے میں سے وہ خط نکلا۔ وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر اس نے یہی ریزن بتایا کہ چونکہ ان کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں ان کی فیور کروں گا تو وہ میرے خاندان والوں کا خیال رکھیں گے، جو ایک جینوئن ریزن تھا، ظاہر انسان تھے وہ۔ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ اس منافق کی گردن اڑا دی جائے، کس کی؟ حاطب بن ابی بلتہ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، یعنی غزوہ بدر میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جو بدری صحابی ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بشارت آ چکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کریں گے۔ ان کو سمجھایا اور خط کو پھاڑ کے ضائع کر دیا۔ اب یہ ہے شان نزول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے الفاظ میں ان کو سمجھایا، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی سخت آیات نازل کی، بڑی سخت آیات نازل کی کہ سن لو، آئندہ ایسا کوئی نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ اب اس کی ڈیٹیل یہاں ہم پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہ تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقونا تم ڈالتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی محبت کا ہاتھ، سلامتی کا ہاتھ، وقت اور تحقیق، کفرو انکار کیا انہوں نے، بما ساتھ اس کے جو جاءکم آیا ان کے پاس، من الحق حق میں سے، یخرجون نکالا انہوں نے، اور رسول کو، وإیاکم اور تم کو بھی نکالا۔ کیوں نکالا؟ ان اس لیے کہ تؤمنو تم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم اگر ہو تم، خرجتم تم نکلے ہو، جہاد کی غرض سے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور تلاش ہے تم کو، مرضاتی میری رضامندی کی، تسرون چوری چپکے، الیہم ان کی طرف تم، بالمودتی محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو،
وَأَنَا اور میں خوب جانتا ہوں بما ساتھ اس کے جو اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، وما اور جو اعلنتم جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن اور جو شخص بھی یفعلہ ایسا کرے گا منکم تم میں سے فقط پس تحقیق ضل وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ کیا بتایا گیا؟ ایمان والو، تمام صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے، اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں دشمنی کا معیار بتایا دیا گیا ہے۔ دشمنی کا معیار کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دین۔ دوست کس کو بناؤ؟ جو تمہارے دین پر ہے، اور جو تمہارے دین پر نہیں وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا دشمن ہے۔ میرے دشمنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کا انکاری ہے، اللہ کے دین کو نہیں مانتا۔ اور وہ جو تمہارا دشمن ہے کون ہے؟ ایمان والوں کا دشمن کون؟ جو ایمان کے بغیر ہیں۔ ایمان والوں کا دشمن کون؟ جو ایمان کے بغیر ہیں۔ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہو۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ صحابہ کی طرف ہی، صحابہ جس کی بات ابھی جی، حاطب بن ابی بلتا کو بتایا جا رہا ہے، اور ان کو ڈائریکٹ کہہ کے باقیوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم جو تمہارے دشمن ہیں میرے دشمن ہیں، یعنی دین کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہو، اور دوستی بھی ایسی کہ ان کو پیار محبت کے خط لکھتے ہو۔ حالانکہ وہ کون ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان سے دشمنی کس بات پر ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو تمہارے پاس حق میں سے آ چکا، حق مینس قرآن، حق مینس رسول، یہ دو بڑے سچ جو تمہارے پاس آ چکے، اس کو قبول کرنے کی بجائے یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا تو یہ کیسے تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں دوستی کا معیار دیکھیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے انہوں نے قتل کیا، ادھر سے انہوں نے قتل کیا۔ وہ جو دشمنی، دنیاوی دشمنی جو شروع ہو گئی ہے، مجھے یہ پسند نہیں اور مجھے اس کا وہ نہیں پسند، اس کسی زمین پہ کسی عورت پہ کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ دین کا جھگڑا ہے۔ وہ جو حق ان کے پاس آ گیا، جو تم نے تو قبول کر لیا لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو کیا تم ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہو؟ اور یہ بھی چھوڑو، انہوں نے خود قبول نہیں کیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے اور کون سا بڑا گناہ کیا؟ انہوں نے نکالا رسول کو اور تم کو۔ کہاں سے نکالا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مکہ سے، کیونکہ مکے والوں کو پیار کا محبت کا خط لکھا گیا تھا، پلاننگ جو بتائی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے ایک تو رسول کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کو پوجنے والے لوگ ہیں، یہ ساری خرابیاں، پوری لسٹ بنتی ہے اس کی۔ اور دوسری اس سے بھی بڑھ کر تمہیں اور تمہارے رسول کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ قصور کیا تھا؟ کیا تھا قصور؟ ساتھ میں بتایا جا رہا ہے ان تؤمنوا، تمہارا قصور یہ تھا کہ تم ایمان لائے ایک اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ تو دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ دین کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ یہ سارا بتانے کے بعد پھر سے کہتے ہیں ان کنتم خرجتم، اے صحابہ کرام اگر تم اپنے گھروں سے میرے راستے میں جہاد کی غرض سے اور صرف میری رضا حاصل کرنے کی غرض سے نکلے ہو تو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اسی غرض سے تو نکلے تھے نا، یا کوئی اور مقصد تھا؟ اگر تمہیں میری رضا چاہیے پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، ان سے دوستیاں نہ کرو، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ انڈر گراؤنڈ ان کو محبت کا پیغام پہنچاتے ہو، ان سے تم دوستی کرتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے وَأَنَا أَعْلَمُ کہ میں سب جانتا ہوں؟ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا جانتا ہے؟ وہ سب کچھ جو تم چھپاتے ہو، اور وہ سب کچھ چھپاتے ہو مین جو تم نے انڈر گراؤنڈ خط لکھا، اور وہ سب کچھ جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب ہوگا کیا؟ جو شخص ایسا کرے گا، پہلے منع کیا گیا، منع کرنے کی وجہ بتا دی گئی، اب ساتھ میں کیا بتایا گیا؟ منع کرنے کے باوجود جو بھی ایسا کرے گا وہ یہ یاد رکھے وہ بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط مستقیم جو جنت کی طرف جانے والا ہے۔
جو شخص ایسا کرے گا، جو قانون اللہ نے دیا اس کی خلاف ورزی کرے گا، اٹ مینس اس نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لیا، اور صراط مستقیم کے سوا جتنے بھی راستے ہیں سب بھٹکنے والے ہیں، سب گم کر دینے والے راستے ہیں۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہے جن سے تم محبت کرتے ہو؟ ان اگر یثقفوکم، اگر وہ پائیں تم کو، اگر ان کا بس چلے اور وہ تم کہیں مل جاؤ ان کو، یکونو تو وہ ہو جائیں، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، اگر ان کو موقع ملا تو وہ خوب دشمنی نبھائیں گے تمہارے ساتھ۔ اور دشمن کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے۔ اگر ان کو موقع ملا تو یہ تم سے کوئی دوستی نہیں کرنے والے، بلکہ یہ خوب دشمنی نبھائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا، اور وہ بڑھائیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، کس غرض سے؟ مارنے کے لیے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور ان کی جو زبانیں ہیں، ان کے جو بول ہیں، بِالسُّوء، وہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں، وہ اپنی زبانیں اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے تمہارے لیے استعمال کرتے ہیں اور خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں تمہارے خلاف۔ وَوَدُّوا، کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ وَوَدُّوا، اور وہ چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون، تم بھی کفر پر اتر آؤ، جیسے وہ کافر ہیں۔ کس چیز کا کفر کیا انہوں نے؟ حق کا انکار۔ پیچھے پڑھا نا ابھی، ان کے پاس حق آ گیا لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ۔ تو اگر تم بھی ان کی طرح کافر بن گئے تو ہوگا کیا بنے گا؟ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا حال ہونے والا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں اسی طرح کا ایک ٹاپک کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ولا یألوکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ کون؟ جو کافر ہیں، کیونکہ یہ جب بھی تمہارا ساتھ دیں گے تمہاری خرابی ہی کریں گے، نیگیٹیولی تمہارا ساتھ دیں گے، اور ان کے منہ تو منہ ہے جو ان کے منہ سے باتیں تمہارے بارے میں نکلتی ہیں، ان کے دلوں میں جو حسد ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اگر ان کا بس چلے اور ان کو موقع ملے تو یہ تمہیں جینے نہ دیں، تمہارا صفایا ہی کر دیں، کیونکہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ جیسے ہم کافر ہیں ایسے تم بھی کافر بن جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس صحابی نے یہ خط لکھوایا اور بھجوایا یا بھجوانے کی کوشش کی، اس کے پیچھے کیا تھا ان کی غرض کیا تھی؟ اپنے خاندان والوں کو بچانا، ان کو بچانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساتھ میں آیت نازل کر دی، لن ہرگز نہیں، تنفعکم، تم کو فائدہ پہنچانے والے، ارحامکم، تمہارے رشتہ دار تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، ولا، اور نہ ہی، اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں تمہیں کوئی فائدہ دیں گی۔ کیوں نہیں دیتے؟ رشتہ داروں سے بھی فائدہ ملتا ہے، اولادوں سے بھی فائدہ ملتا ہے۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ بھلے نہ دنیا میں آپ رشتہ داروں اور اولادوں سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن قیامت کے روز ان سے کوئی اپنا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کیوں؟ ہاں جی، کیونکہ قیامت کے روز ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ تو کون ہے جو کسی کے کام آئے؟ وہ تو اپنے آپ کو، کیونکہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی سے بھاگے گا اور ماں باپ ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ ہاں کہ دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے سچا رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ بچے کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہوں لیکن وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ موسٹلی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، سوچیں آپ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنا آرام، سکھ، چین سب ان کے لیے خراب کرتے ہیں لیکن وہ آرام سے رہیں۔ لیکن قیامت کے روز وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ وصاحبتہ وبنیہ، وہ پیار کرنے والی خوبصورت بیوی، بڑی چاہ کر بیاہ کر لائے تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ بیٹا جس کے پیدائش کے لیے بڑی دعائیں، بڑی منتیں مانگی تھیں، وہ بھی چھوڑ گیا۔ ہاں جی، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ہر انسان کو اس دن اپنی اپنی فکر ہوگی۔ تو دنیا میں اپنے رشتہ داروں
اپنی اولادوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر کے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ آخرت میں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ سورۃ التوبہ میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ دوست نہ بنائیں، کیوں نہ بنائیں؟ اس لیے ساتھ میں وجہ بتا دی گئی، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر سے ایمان کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں تو ایون اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں ان سے بھی دور رہو۔ کتنی سخت آیت ہے کہ نہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم نے اپنی محبتوں کا معیار کیا رکھ لیا ہے؟ دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی آسائشیں جہاں جہاں سے ملتی ہیں اس کو لیتے جاؤ۔ نہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ معیار کیا بناؤ؟ دوستی کا، محبت کا معیار دین بناؤ۔ اس لیے کیا بتایا گیا؟ نہ تمہارے رشتہ دار، نہ تمہاری اولادیں، بیٹے بیٹیاں، کوئی بھی قیامت کے روز کام آنے والی۔ کیوں؟ یفصلو، جدائی ڈال دی جائے گی، بینکم، تمہارے درمیان، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے روز گروپس بنائے جائیں گے۔ گروپس کے کس کس چیز کے؟ چوری کرنے والے سارے چور ایک ساتھ، والدین کے نافرمان سارے ایک ساتھ۔ بڑی گاسپنگ چلتی ہے نا، میرے والدین، میرے پیرنٹس یار بس بڑے سخت ہیں، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ دوست بیٹھ کے جب یہ باتیں کرتے ہیں نا، جیسے دنیا میں باتیں کرتے ہیں ایسے وہاں بھی ان کو وہاں جمع کر دیا جائے گا۔ جھوٹ بولنے والے، چغلیاں کرنے والے، غیبت والے اینڈ سو آن، سب کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اب ہوگا کیا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی پسند سے جائیں گے، اچھا میں اس گروپ میں جاؤں، وہاں میرے دوست ہیں، یہاں میرے دوست ہیں۔ دوستی ووستی کچھ نہیں، جس کا جو عمل ہوگا وہ جیسے میگنیٹ کھنچتا ہے نا، ایسے میگنیٹ کی طرح وہ کھنچ کھنچ کر اپنے اپنے گروپس میں چلے جائیں گے۔ تمہارے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان جدائیاں ڈال دی گئیں، اور مومنین کا بھی الگ گروپ ہوگا، متقین کا الگ ہوگا، صالحین کا الگ ہوگا۔ وہی ہے نا، مقربین کا الگ، اصحاب الیمین الگ ہیں، اصحاب الشمال الگ ہیں، پیچھے اس کی ڈیٹیل گزر چکی۔ تو وہ سب الگ الگ کر دیے جائیں گے، جدائیاں ڈال دی جائیں گی۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے ماں باپ اور اس کے 4-5 بچے ایک ہی گروپ میں جائیں۔ دیکھیں نا، سب کا عمل آپ غور کریں، اپنے اپنے گھروں کو لیں کہ ہر ایک گھر میں رہنے والے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ایمان کا لیول ڈیفرنٹ ہے یا نہیں؟ ان کے جیسے ایمان کا لیول ڈیفرنٹ ہے، ایسے عمل کا لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ مینٹل لیول بہت ڈیفرنٹ ہے۔ مینٹل لیول ملتا ہے اور مینٹل لیول نہیں ملتا، مختلف نام دے دیے ان چیزوں کو ہم نے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جدائیاں ڈال دی گئیں، سب اعمال کے مطابق اپنے اپنے گروپ میں چلے جائیں گے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھ رہا ہے۔ سب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون انڈر گراؤنڈ کیا کرتا ہے اور کون ظاہری طور پر کیا کرتا ہے۔ قد تحقیق کانت ہے لکم، تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ اب دین کی بات، رشتہ داروں کی بات، دوستی اور دشمنی کی بات کے بعد پہلا جو ذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیوں آیا؟ ایز اے رول ماڈل۔ رول ماڈل وہاں کیوں بنائے گئے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس کو چھوڑا؟ والدین کو چھوڑا، اور اپنی ساری برادری کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا۔ اے لوگوں، اس کو رول ماڈل بنا کے دیکھو، کیونکہ ہم لوگوں کی پرابلم کیا ہے کہ ہم رشتہ داروں کا یا دوستوں کا، چاہے وہ دین پہ نہ بھی ہو، ان کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں یا ان سے دوستیاں اور رشتہ داریاں اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم بات نہیں مانیں گے ہائے تو ہم تو بڑے اکیلے ہو جائیں گے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے اکیلے ہو گئے تھے۔ دیکھیں، سب سے قریبی رشتہ والدین کا، وہ بھی نہیں رہا۔ برادری تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے پیرنٹس آتے ہیں۔ بہن، بھائی، والدین، یہ سارے قریبی رشتے سب کو چھوڑا۔ دیکھو، اور اللہ نے اس کو کیسے کیسے نوازا۔ تو اس بات کا ڈر نہ رکھیں کہ اس بات کا ہائے ہم اکیلے ہو جائیں گے، تو
تو ظاہر ہے اکیلے آئے اور اکیلے ہی تو یہاں سے جانا ہے. جب وہاں ہمیں کوئی چھڑوا نہیں سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو یہاں ہم لوگوں کی محبت میں اپنے آپ کو کیوں قید کریں؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے لوگو، اب یہ پوری آیات بتانے کے بعد دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اب ایک مثال بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم انسانوں کی نیچر کیا ہے، ہم مثال سے زیادہ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. قد تحقیق کانت ہے تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذینہ اور وہ لوگ جو معہو جو ان کے ساتھ تھے. ان کے ساتھ تھے مینس جن نے ان کو فالو کیا. کیا فالو کیا؟ دین کی خاطر اپنوں کو چھوڑ دیا. جب قالو وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، کیا؟ لقومہم اپنی قوم سے، انا بے شک ہم، براء ہم بری الذمہ ہیں، منکم تم سے. بری الذمہ مینز بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تم سے. ومما اور اس سے جو تعبدون جس کو تم پوچھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا. کن کو پوچھتے تھے؟ بتوں کو. ہم تمہارے الہوں یعنی تمہارے بتوں اور تم سے بائیکاٹ کرتے ہیں، بری الذمہ ہیں، ہم بیزار ہیں. کفرنا ہم انکار کرتے ہیں، بکم تم سے، وبدا اور ہم ظاہر کرتے ہیں، بیننا اپنے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض کو، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ساتھ میں میرے ماں باپ سب شامل ہو، میرے قریبی رشتہ دار بھی، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور تم کن کو مانتے ہو؟ بتوں کو. اس لیے میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ ہے. دیکھیں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، نہیں بات ہے، بات ہونی چاہیے. میں اعلان جنگ کرتا ہوں، میں بری الذمہ ہوں، میں سوشل بائیکاٹ کرتا ہوں، کمپلیٹ بائیکاٹ. کس بات کا؟ اس بات پر کہ تمہارا اور میرا. اب کیا چیز مختلف ہے آپس میں؟ دیکھیں زبان ایک ہے، وطن ان کا ایک ہے، سارے وہ کہتے ہیں نا رسم و رواج جو ہم بڑی اس کو ترجیح دیتے ہیں وہ بھی ایک ہے، لیکن ڈیفرنٹ کیا ہے؟ دین. ایک جگہ ایمان ہے، دوسری جگہ ایمان نہیں ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں تم سے بری الذمہ ہوں، مطلب تعلق ختم. اکثر لوگ پوچھتے ہیں صلہ رحمی اور یہ قطع رحمی کا ذرا بتائیں کہ ہم کہاں گناہ گار ہو سکتے ہیں اور کہاں گناہ گار نہیں ہو سکتے. بتایا جا رہا ہے صلہ رحمی کیا ہے. اعلان جنگ کر دیا، نہیں چاہیے تمہاری رشتہ داری، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے ایسے والدین بھی نہیں چاہیے ایسے جو کون ہیں؟ جو مشرک ہوں. ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فار ایور، حتیٰ ہاں اس وقت تک. کب تک؟ تؤمنو تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر. کون اللہ؟ وحدہ جو ایک اکیلا ہے. اگر تم اللہ پہ ایمان لے آؤ گے، اوکے ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے دوست ہیں. یہ ہونا چاہیے دوستی کا معیار. الا مگر قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی بات، لأبیہ اپنے باپ کے لیے، وہ الگ تھی. کیا بات؟ لأستغفرن البتہ ضرور بھی ضرور میں استغفار کروں گا، لکا تیرے لیے اے ابا جان، وما اور نہیں، املکو میں اختیار رکھتا، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من شیء کسی چیز کا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، کیونکہ میرے اختیار میں یہ نہیں کہ اگر اللہ آپ کو پکڑ لے تو میں آپ کو چھڑا سکوں. کوئی پیغمبر بیٹا اپنے مشرک باپ کو بچا نہیں سکتا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، اور پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ التوبہ میں حکم کیا آیا؟ کسی مشرک کے لیے دعا نہ کی جائے مغفرت کی اگر اس کی موت شرک پہ ہوئی ہے. مشرک کون ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا. ہاں اگر کوئی اپنی زندگی میں شرک کر لے اور پھر وہ استغفار کر لے، یعنی پلٹ آیا اپنے رب کے پاس، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں.
پھر یہ نہیں کہ آپ اس کا سجرہ نصب جو ہے وہ ٹٹولے اور کہے ہاں بڑا برا بندہ تھا وہ تو بڑا اس نے فلاں اس نے یہ برائی کی تھی، بس اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، وہ پلٹ آیا۔ لیکن جس کی موت شرک پہ ہو اس کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں۔ اکثر اس بات کو لوگ بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی، لیکن قرآن ہی بتاتا ہے کہ جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن مینز پکا مشرک ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی، اور جو دعا مانگی تھی انہوں نے اپنے باپ سے کہا میں دعا مانگوں گا۔ وہ ایک وعدہ تھا جس کو انہوں نے نبھایا، ایک بار نبھایا، لیکن جب بات واضح ہو گئی کہ اب وہ پلٹنے والا نہیں، وہ اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کے لیے کبھی دعا نہیں کی۔ دعائیں کی، کیا دعائیں کی؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فالورز اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، علیکا، تجھ پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا۔ برادری بچھڑ گئی، وطن بچھڑ گیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے اپنے آپ کو یا اللہ تیرے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، وہ ٹیک کیئر کرے گا۔ وہ الیکا، اور تیری طرف، البنا، ہم رجوع کرتے ہیں، وہ الیکا، اور تیری طرف ہی، المصیر، ہمیں لوٹنا ہے، ہمیں لوٹنا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کدھر جائیں گے؟ چاہے پوری دنیا گھوم لیں، یہ امریکہ گئے، کینیڈا گئے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پوری دنیا گھوم گئے، لیکن جانا کہاں ہے؟ پلٹنا کدھر ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا نہ تجعلنا